کہ حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ کیا گیا. حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ کیا گیا. ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا. کہتا تھا انا خیر من، میں ان سے افضل ہوں، بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، انہیں آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہے مٹی سے، بلندی کی طرف جاتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں. تو حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ کے دربار سے محروم ہو گیا. تو حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ ہوا، اور حرص پہلا گناہ ہے جو زمین پہ ہوا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. قابیل کے حصے میں جو بیوی آئی وہ بہت خوبصورت تھی حابیل سے، اور قابیل جو تھا اس کو اس پر حسد تھا، وہ اسے لینا چاہتا تھا. اس پر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور بھائی اتنا اللہ لوگ بندہ تھا، اس نے جواب میں کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو قتل بھی کرنا چاہے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا. چنانچہ اس حرص میں آ کے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا. تو آسمانوں پہ پہلا گناہ کا سبب حسد بنا، زمین پہ پہلے گناہ کا سبب حرص بنی. اور یہ حرص اور حسد مہلک بیماریاں ہیں، اور یہ ایسے سینے میں چھپی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. بعض بیماریاں ہیں جو نیکی کی زندگی گزارنے سے پہلے چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن حسد نیکی کے ساتھ چلتا ہے. انسان تہجد گزار ہوتا ہے، دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، عالم بن جاتا ہے، حتیٰ کہ سالک بن جاتا ہے، مگر اندر سے حسد نہیں نکلتا. اور حسد اپنوں سے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک سالک کا حسد دوسرے سالک کے ساتھ، دونوں بھائی پیر بھائی ہیں. ایک طالب علم کا حسد دوسرے کے ساتھ، دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں. ایک بھائی کا حسد دوسرے کے ساتھ، دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں. یہ حسد بہت مشکل سے نکلتا ہے، اس کے لیے بہت اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے. حسد کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. بنیاد یہ ہے، اگر دل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے وہی بہتر ہے، تو پھر حسد نہیں ہوتا کسی سے. بھائی جس کو ملا ہے اللہ کے علم سے ملا ہے، اللہ کی دین سے ملا ہے، اللہ نے اس کو دیا. ایک ہوتا ہے غیبتہ اور ایک ہوتا ہے حسد، ہے ملتے جلتے مگر دونوں میں فرق ہے. غیبتہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے دل میں یہ کیفیت ہونا کہ مجھے بھی یہ مل جائے، یہ جائز ہے، چونکہ اس میں نعمت کی تمنا ہے. اور یہ کیفیت ہو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ کیفیت ہو کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے، یہ حسد کہلاتا ہے. حسد حرام ہے. تو غیبتہ جائز ہے، کسی کی نیکی کو دیکھ کے دل میں تمنا ہونا کہ میں بھی نیک بن جاؤں، کسی کے نیک اولاد کو دیکھ کے تمنا ہونا کہ میری اولاد بھی ایسی نیک بن جائے، یہ جائز ہے. لیکن حسد کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے، وہ ناجائز ہے. اور یہ حسد صرف انسانوں میں افراد کو نہیں خراب کرتا، یہ گھروں کو خراب کرتا ہے، یہ قوموں کو خراب کرتا ہے، امتوں کو خراب کر دیتا ہے. داء الامم اس کو کہا نبی علیہ السلام نے، یہ امتوں کی بیماری ہے. چنانچہ ابلیس میں حسد تھا، یہود میں حسد تھا، نصارہ میں حسد تھا. قرآن پاک نے گواہی دی حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر حسد تھا. منافقین میں حسد تھا،
اسی لیے مکہ کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں دشمنی کرتے تھے؟ اللہ کے حبیب نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، حسد تھا ان کو۔ اب تک ہم قریش کے امیر بن کر رہے، ہماری بات چلتی تھی، اگر اس پیغام کو مان لیں جو یہ لایا ہے نوجوان، تو پھر تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی۔ اس چودراہٹ کے چلے جانے پہ ان کو حسد تھا، اور سب سے بڑا حاسد نبی علیہ السلام کا ابو جہل تھا۔ حالانکہ نام اس کا تھا ابو الحکم، داناؤں کا باپ، مگر حسد نے اس کو ابو جہل بنا دیا، جاہلوں کا باپ بنا دیا۔ تو یہ حسد انسان کو برباد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حسد کے اوپر ایک کہانی بیان کی ہے، اور اس قصے کو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ چونکہ سبق دینا مقصود تھا نا، کہ بھئی پڑھنے والے شاید سمجھ جائیں اور حسد سے باز آ جائیں۔ حسد کیا تھا کہ ایک نبی علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، مگر ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ صفات میں بہت پرومیننٹ تھا، اور بچوں میں سے جو بچہ زیادہ صفات والا ہو تو باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے، اس پر شفقت کی، محبت کی زیادہ نظر ہوتی ہے، باقیوں پہ بھی ہوتی ہے، مگر بہرحال جس میں زیادہ صفات ہوں اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب یہ والد کی زیادہ توجہ جو تھی یہ باقی بھائیوں کے لیے حسد کا سبب بن گئی۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کا کیا حل کریں۔ ایک نے کہا اقتلوا یوسف، قصہ ہی مٹا دو، یوسف کو قتل کر دو۔ اوِترہوا ارضًا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو دور ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ کہ جہاں واپس آ ہی نہ سکے، تاکہ تمہارے باپ کا پیار تمہارے لیے خالص ہو جائے، صرف تمہارے لیے ہو جائے، اور اگر ہم یہ کام کر لیں گے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ شیطان کا پکا ہتھیار ہوتا ہے، جب کسی بندے کو گمراہ کرتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے برا بننا ہے، نہیں کہتا ہے بس برائی کروں گا نا تو پھر توبہ کر لوں گا، نیک کر لوں گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو مشورہ کیا اس کے مطابق کر گزرے۔ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، بالآخر انہوں نے اپنے بھائی کو ایک کنویں کے اندر گرا دیا۔ اپنی طرف سے وہ بھائی کو مار چکے تھے کہ اب اس کنویں سے یہ کیسے نکلے گا، مر جائے گا، چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، اور جنہوں نے نکالا وہ قافلے کے لوگ تھے اور وہ مصر جا رہے تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے وہاں گئے۔ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے اور چھوٹی عمر میں ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، اس کو اگر کوئی امیر بندہ خرید لے گا نا گھر میں کام کاج کے لیے تو پروفٹ بڑا ہوگا۔ چنانچہ مصر جا کے انہوں نے ان کو بیچا۔ اب جب خریدنے کی باری آئی تو بڑے بڑے امراء اپنے مال و دولت کو لے کر پہنچے۔ وہ کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، یہ ہمارے گھر میں اگر خدمت کے کام پہ ہوگا تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اس کو خرید لیا۔ اب جب اس نے اس کو خرید لیا تو گھر میں رہنا شروع کر دیا بچے نے۔ بچہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، یعنی گھر کے سارے کام کاج اسی کے ذمے تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، بچہ جوان ہو رہا ہے۔ اسی گھر میں اس کے اوپر ایک امتحان آ گیا کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی، اور ایک مرتبہ موقع پا کے اس نے کہا قالت حیت لک، اس نے گناہ کی دعوت پیش کی کہ میں تو آپ کو بڑا مس کرتی ہوں اور میں بڑا محبت کرتی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے۔
جو گانے عورتیں گاتی ہیں نا اس نے وہی گانا گانا شروع کر دیا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا نا تو سنتے ہی فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جو بندہ گناہ کے موقع پہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے نا پھر اللہ اس کو گناہ سے بچا کے دکھا دیتے ہیں. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے افضل الذکر ذکر اللہ عندما حرم اللہ، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کا موقع آئے اس وقت کوئی اللہ کو یاد کرے تو یہ بہترین ذکر ہے. اصل ذکر تو یہ ہے نا کہ گناہ کے موقع پہ خدا یاد آ جائے اور بندہ گناہ سے بچ جائے. جس کو گناہ کے موقع پہ خدا یاد نہ آیا اس نے خدا کو کیا یاد کیا؟ تو چونکہ آپ نے فرمایا معاذ اللہ تو اللہ نے پھر آپ کو بچا لیا. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کی شان کے عزیز مصر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے فوراً دروازہ کھولتے ہی الزام لگایا کہ اس بندے کا آپ کیا کریں گے جو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے. یہاں یہی نکتہ ہے، جو نفسانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں نا جب تک آپس میں ہوتی ہیں محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، جیسے ہی بات چلتی ہے ایک دوسرے پہ الزام دیتا ہے، دوسرا پہلے پہ الزام دیتا ہے، اپنی برات کرتے ہیں. اور آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، لڑکی سے پوچھو کہے گی جی لڑکے نے مجھے پہل کی تھی بلایا تھا، لڑکے سے پوچھو کہے گا جی یہی میری جان نہیں چھوڑ دی. تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے. اس نے یہی کیا، نکلتے الزام تراشی کر دی. اندر خود دعوت گناہ دے رہی تھی قالت حیت لک، اور باہر نکلتے ہی خود نیک بن گئی اور کہا کہ ان کا ارادہ میرے ساتھ برائی کا تھا. اب اس وقت کیسے پتا چلے؟ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جو سچا ہوتا ہے نا اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. چنانچہ اس کائنات میں سچوں پر کئی مرتبہ الزام لگائے گئے، اللہ نے ان کے سچ کی بنا پر ان کی مدد فرمائی. بی بی مریم کی مدد فرمائی، صدیقہ تھی، سچ بولنے والی تھی. جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ تو کنواری تھی، اتنی غم زدہ تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ دل کی کیفیت تھی اس کی، میں اس کے ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی، کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کر کے آ سکتی تھی، مجبور تھی. جب بچہ ہوا تو اس کو لے کے آئی، فأتت به قومها تحمل. جب بستی والوں نے، گاؤں والوں نے دیکھا انہوں نے فوراً کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی. دیکھو معاملہ تو تھا مریم کا، مریم پہ الزام نہیں کوئی دے رہا، الزام دے رہا ہے بھائی پر، باپ پر اور ماں پر. اس لیے نوجوان جب اخلاقی غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کی عزت پہ حرف آتا ہے. ماں باپ کی عزت خراب ہوتی ہے، خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے. چنانچہ بی بی مریم اس وقت بڑی پریشان. اب بی بی مریم نے جواب خود دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ. اس پر قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے وہ گفتگو کر سکتا ہے کہ جو ابھی بچپن کی حالت میں گود میں ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، بچے بولتے نہیں ہیں مگر ایک صدیقہ کے لیے گواہی دینی ہے، تم گواہی دو اور اپنی والدہ کی صداقت بیان کرو. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتیانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ذالک عیسی ابن مریم. تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا تو ایک بچے نے گواہی دی پاک دامنی کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تو ان کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے نا لباس،
تو ان کا قصور کہ انہوں نے دسترازی کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ تو بچ رہے تھے، وہی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب انہوں نے قمیص کو دیکھا تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس کو پتہ تو چل گیا اسی وقت کہ قصور میری بیوی کا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام کی براعت اس بچے نے دے دی۔ اب یہاں ایک علمی نکتہ کہ دونوں کیسز میں بہتان لگایا گیا اور اللہ نے بچے کے ذریعے سے اس کی براعت دلوائی، مگر فرق یہ ہے کہ پہلے کیس میں بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے دو فکرے بولے کہ اگر قمیص ادھر سے پھٹا ہے تو اس کا قصور، ادھر سے پھٹا ہے تو اس کا قصور، مختصر بات، ٹو دی پوائنٹ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تو وہ ایک فکرہ نہیں، پورا ایک پیراگراف ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے تو تقریر ہی کرنی شروع کر دی۔ تو مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزاء من جنس العمل کا قانون ہے، جیسا عمل ویسی جزا۔ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا ایک عورت نے، اور ایک عورت کو کی گواہی کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک فکرہ کافی تھا کہ ادھر سے پھٹا تو یہ اس کا قصور، ادھر سے پھٹا اس کا قصور۔ لیکن حضرت بی بی مریم پر بہتان لگایا تھا قوم نے، اور قوم ایک نہیں تھی، مجمع تھا۔ تو مجمع نے جب بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر ایک فکرے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو یہاں بیان کرنا پڑے گا، وعظ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وعظ فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بدکاری کی کسی چرواہے سے، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا تو اس نے ایک نیک عابد کا بندے کا نام لگا دیا، لوگوں نے عابد کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کو سزا دینے لگے، اس نے کہا کہ میں نے تو برائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، عورت کہتی ہے کہ تو نہیں بدکاری کی۔ اس نے کہا اس کے بچے سے پوچھئے، بچے کی ولادت ہو گئی تھی۔ تو لوگ حیران تھے کہ بچہ کیسے بولے گا۔ بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ میرا والد یہ نہیں، میرا والد تو چرواہا ہے۔ یہ بھی عورت بکریاں چرا رہی تھی، وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ ویرانے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں نے آپس میں ملاقات کر لی۔ تو پہلی قوموں میں ایک چرواہے کی بات تھی تو اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ یوسف علیہ السلام کی بات تھی، بچے سے گواہی دلوائی۔ پھر بی بی مریم کی بات تھی تو بچے سے گواہی دلوائی۔ پھر اس امت میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر منافقین نے بہتان لگا دیا۔ واقعہ اس کا پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بہتان لگایا تو اب دستور کے مطابق تو کسی بچے سے گواہی دلوا دی جاتی، مگر یہاں معاملہ محبوب کا تھا، اور آگے محبوب کی محبوبہ کا تھا۔ چونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیبہ حبیب خدا، نبی علیہ السلام جو محبوب خدا ہیں ان کی محبوبہ ام المومنین، کیونکہ معاملہ ان کا تھا تو رب کریم نے فرمایا عائشہ میں تیری پاک دامنی کی گواہی کسی بچے سے نہیں دلواتا، تیری پاک دامنی کی گواہی میں عرشوں سے خود عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن اتارا ان کی پاک دامنی کے لیے کہ ذالک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف ایھا الصدیق، سچے تھے۔ چنانچہ جب گواہی مل گئی تو بادشاہ کی نظر میں ان کی عزت اور بڑھ گئی، ان کا قد اور بڑھ گیا۔ اب کیا ہوا، وہ عورت باز نہیں آئی، سارے شہر کے اندر بدنامی،
کہ دیکھو یہ بادشاہ کی ملکہ ہے اور اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، قد شغفہا حبا۔ مگر جب عورت ڈھیٹ ہو جائے نا تو پھر یہ ڈھٹائی کے ساتھ اس سے اور آگے قدم بڑھاتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس نے کہا اچھا یہ سارے شہر کی عورتیں میرے اوپر باتیں کرتی ہیں، ذرا میں ان کو بھی دیکھتی ہوں۔ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں۔ ارے بہار کے موسم میں مستوں پہ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہو؟ اس میں تو ہوش والوں میں بھی ہوش نہیں رہتا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کوئی چیز لے کے ان کے سامنے آؤ۔ کیونکہ غلام تھے، بات ماننی تھی، تو یوسف علیہ السلام جب وہاں آئے تو ان عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا ہی کریم فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہ ان کے تاثرات تھے، اور وہ اتنا متحیر ہوئیں کہ چھری سے سیب کاٹ رہی تھیں یا پھل کاٹ رہی تھیں، اس کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی۔ اس قدر وہ حیران ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو کہتی ہے اگر آپ اس کی بات کو مان لیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا کہ جو یہ ایک کہتی تھی اب یہ کئی ہو گئی کہنے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے تو پھر جیل میں میرا چلے جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور وہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی بے صبری کی بات نہیں۔ جیل میں چلے گئے اور وہاں رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر سالوں کے بعد اللہ نے پانسا پلٹا۔ دو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ جیسی تعبیر انہوں نے دی وہ دونوں خواب اس کے مطابق سچے ہوئے۔ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے بندے کو بادشاہ کا مقرب بنا دیا گیا۔ اب حالات دیکھو کیسے بدلتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تو اس نے صبح پوچھا کہ بھئی بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی بندہ تعبیر بتا نہیں سکتا تھا، اتنا کمپلیکیٹڈ خواب تھا۔ اس وقت وہ جو بندہ تھا نا جس نے جیل میں خواب کا تعبیر پوچھی تھی، اس کو یاد آیا۔ وہ کہنے لگا ہاں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بھی تعبیر بتائی تھی اور ٹھیک نکل آیا تھا خواب، اور اگر میں اسے بلاؤں تو وہ بھی آپ کو تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو بلاؤ۔ وہ بندہ بلانے کے لیے آیا۔ اب اگر یوسف علیہ السلام بیزار ہوتے نا تو اس کے آنے کو خوشی منا کے فوراً ساتھ چلے آتے کہ جان چھٹی، مگر فرمایا نہیں، پہلے بادشاہ سے جا کے پوچھو قصور میرا تھا یا عورتوں کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف کو جزا عطا فرمائے، اتنے سال کی جیل کاٹنے کے بعد پھر بھی کہا کہ حق کو واضح کرو، نکھار کرو تب میں آؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ عورتیں جو تھیں یہ سب مکر ان کا تھا اور آپ تو ٹھیک تھے۔ انک الیوم لدینا مکین امین، آپ نے تو آج ہمارے نزدیک بڑا امین شخص ہونے کی حیثیت سے مقام پایا ہے۔ اب انہوں نے تعبیر پوچھی تو یوسف نے انہیں تعبیر بتائی کہ بھئی 7 سال بڑی اچھی فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بڑے قحط کے ہوں گے۔ اس نے کہا جی حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ جب 7 سال اچھی فصل ہو تو جو گیہوں ہیں نا ان کو آپ پریزرو کر لیں، اور جب قحط آئے تو اس میں پھر اس کو یوز کر لیں تاکہ لوگ قحط سے بچ جائیں۔ اب بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بوڑھا تو ہو ہی گیا ہوں،
یہ نوجوان جس نے میری عزت کی حفاظت کی اور اس نے خیانت نہیں کی، اس کو اگر میں بادشاہ بنا دوں گا تو یہ میرے خزانے میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ وہ جو پیچھے ایک واقعہ گزر چکا تھا نا، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تھا کہ جو نوجوان میری عزت پہ ڈاکہ نہیں مارتا وہ میری سلطنت پہ ڈاکہ کیوں مارے گا؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، حل تو بتائیں نا۔ انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کی نگرانی متعین کر دیں، میں ان کا محافظ بھی بنوں گا اور میرے پاس علم بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے، انی حفیظ علیم۔ چنانچہ بادشاہ خود دستبردار ہو گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ وہ بچہ جو گھر میں غلام تھا اس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری، اللہ نے اس کو غلامی سے نکال کے تخت شاہی عطا فرما دی، اب وہ بادشاہ بن گیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں گندم کو پریزرو کیا۔ وہ کیسے کہ گندم کو سٹے سے نکالا نہیں، گندم سٹے سے نکل آتی ہے نا پھر جلدی خراب ہو جاتی ہے، سٹے کے اندر رہے تو پھر خراب نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ویسے ہی پریزرو کر دیا، کٹوایا اور رکھوا دیا، ڈھیر لگوا دیے، اور جب اگلے 7 سال آئے تو ضرورت کے مطابق اس میں سے دانے نکلواتے اور لوگوں کو دیتے رہتے۔ اب اس پر ان کے پاس سارے لوگ جو تھے وہ گندم لینے کے لیے آتے تھے۔ اب یہاں سے ایک نیا رخ شروع ہوا سٹوری کا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اگرچہ وہ بہت دور تھے لیکن قحط ان کے ملک میں بھی تھا، وہ بھی پریشان تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ جناب مصر جائیں تو وہاں تو گندم ابھی مل رہی ہے، تو والد کو انہوں نے کہا جی کہ ہم جاتے ہیں گندم لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان تو لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مگر ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب بھرپور جوانی تھی اور بادشاہی کا تاج بھی سر پہ تھا، تو بھائیوں کو بھی گمان نہیں گزرا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے حساب سے گندم دے دی، اور جب جانے لگے تو ان کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ نے کہا ہے کہ ہم اتنے بھائی ہیں لیکن آئے کم ہو، آئندہ آنا تو جس بھائی کو نہیں لائے اس کو بھی لے کے آنا ورنہ حصہ نہیں ملے گا اس کا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو اپنے والد کو کہا، والد نے کہا پہلے ایک بیٹے کو بھیجا تھا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اب اس کا دوسرا بھائی بنیامین میں اس کو کیسے بھیج دوں؟ اب انہوں نے جب دیکھا تو ان کا جو سارا مال تھا نا، جو قیمت دی تھی وہ قیمت بھی ساتھ ہی تھی گیہوں میں، تو کہنے لگے کہ اچھا آئندہ جو ہے ہمیں بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس ہیلے سے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی بھی نیکسٹ ٹرپ میں آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سب کو گندم تو دی، لیکن جو بھائی بنیامین تھا نا اس کی گندم میں وہ جو برتن تھا نا جس سے پیمائش کرتے تھے وہ چھپا دیا بندوں نے۔ جب بھائی گندم لے کے چلے تو اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پیچھے ایک بندے نے آواز دی بھائی ہمارا ایک پیالہ پیمائش کرنے والا جو تھا وہ گم ہو گیا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے چوری کیا ہے۔ ان کا ہم نے تو چوری نہیں کیا۔ اچھا آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کا سامان دیکھیں گے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو بندہ چوری کرتا تھا اگر پکڑا جاتا تھا تو وہ اس بندے کا غلام بنا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بندوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے چوری نہیں کی۔ ان کا اچھا اپنی بوریاں دکھاؤ۔ جب بوریاں ڈھونڈی گئیں تو جو ان کے بھائی بنیامین کا اونٹ تھا نا اس کی گندم میں وہ تھا۔ اب جب نکل آیا تو بھائی شرمندہ، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، یہ جو ہے نا بچہ اس کا بھائی بھی اسی طرح چوری کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام پہ بھی بہتان لگا دیا۔
فقد سرق اخ له من قبل. تو بھائی کے اوپر بہتان لگا دیا. کتنا بڑا دل تھا یوسف علیہ السلام کا, سن لیا. اور خیر ان کو کہا کہ نہیں بھائی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اب انہوں نے بنیامین بھائی کو رکھ لیا, باقی چلے گئے. اب چلے گئے تو انہوں نے جا کے والد کو بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ چور تھا اور چوری کی وجہ سے پکڑا گیا, اور اگر آپ کو ہم پہ نہیں یقین تو آپ پوچھ لیں, بستی والوں سے پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کیا ہوا. اب یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا پہلے جدا, دوسرا پھر جدا. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا فصبر جمیل, میں صبر کرتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دے گا. اور پھر یہ کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا سارا گلہ اور شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کیا تو پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی. چنانچہ جب گندم ختم ہو گئی تو پھر آنا پڑا. تو باپ نے پھر بھیجا کہ دیکھیں پہلے بھائی کو بھی تم چھوڑ آئے تھے, اب تم جاؤ مگر تم سارے نوجوان ہو, صحت مند ہو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کہ تمہیں ہاتھ سے تکلیف نہ دیں, نظر نہ لگ جائے. من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ ڈائلیوٹ ہو جائے تمہارا جانا. چنانچہ وہ بھائی پھر آئے, مگر اس کا ان کے پاس پیسے تھوڑے تھے, گندم زیادہ چاہیے تھی. اب جب آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بحال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم وہ قیمت لائے ہیں جو پوری نہیں ہے. فاوف لنا الکیل, ہمیں گندم پوری دے دیں. وتصدق علینا, ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا کہ صدقہ کر دیں, اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے سوچا ہیں تو یہ بھی نبی زادے نا, نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور یہ میرے سامنے کھڑے اس وقت بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کر دو. یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو. تو اس وقت انہوں نے پھر بات کھولی اور پوچھا ما فعلتم بیوسف, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی, ہکے بکے رہ گئے. کہنے لگے انک لانت یوسف, آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتق ویصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے, صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کرتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. چنانچہ پھر بھائیوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, میں تم سے اس بارے میں بات نہیں کرتا, میں نے معاف کر دیا تم نے جو کیا تھا. بس اتنا ہے کہ جاؤ اور میرے والد کو لے کے آؤ, والد والدہ کو لے کے آؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو اس وقت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ اس زمانے کی ترتیب تھی اور اس شریعت میں جائز تھا, دین اسلام نے اس کو منع کر دیا. تو گویا جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ہو گیا. پھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی رو رو کے, تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا, اذهبوا بقمیصی, کہ یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ لگاؤ. فرتد بصیرا, وہ دوبارہ آنکھوں والے ہو جائیں گے. اور واقعی اللہ نے بینائی واپس عطا فرما دی. اب اس پر اس قصے کو لا کے ختم کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کہانی کے مختلف کریکٹر ہیں. ایک ہے یوسف علیہ السلام, ان کے ساتھ حاسدوں نے حسد کیا اور انہوں نے صبر کیا. اور جب زلیخا نے گناہ کا تقاضا کیا تو انہوں نے تقوی اختیار کیا.
صبر بھی کیا اور تقوی بھی اختیار کیا. تو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. چنانچہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو بندہ یوسف علیہ السلام کی طرح گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو فرش سے اٹھا دیتا ہے اور اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے. عربی میں تخت کو عرش کہتے ہیں، اللہ اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو عزتیں مل گئیں. ایک کریکٹر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، چنانچہ انہوں نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے ان کو ذلت اٹھانی پڑی، اور بالآخر پھر انہوں نے معافی مانگی تو معافی بھی مل گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو حاسد ہوتا ہے حسد اس کو نیچے گرا ہی دیتا ہے. ایک اس میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو لے لیا تھا. بیٹا نعمت ہوتی ہے نا، تو ان پر آزمائش آئی کہ ان سے بیٹا لے لیا گیا تو وہ روئے. پھر اللہ نے کافی عرصے کے بعد ان کو بیٹا لوٹا دیا. یہاں مفسرین نے ایک پیارا نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو جب لوٹاتے ہیں تو بہتر صورت میں واپس لوٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا اور ان کی اولاد کو اللہ نے اس دنیا میں کمالات عطا فرمائے اور پھر ان کو جنت عطا فرمائی. تو دیکھو کامل کر کے واپس لوٹایا. بچہ آتا ہے تو اس کے اندر تو کمال نہیں نہ ہوتا، تو کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر صورت میں اس کو واپس لوٹاتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی تو انہوں نے بیٹے کو قربان کیا. ایک بیٹے کو قربان کیا، اللہ نے اس کو بھی قربان نہیں ہونے دیا، اور پھر اللہ نے کیا وجعلنا یعقوب نافلہ، نفل کے طور پہ اللہ نے ان کو یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرما دیا. تو دیکھو اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے نا اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ اس چیز کو بہتر لوٹا کے واپس فرما دیتے. یہ دستور ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے لیا تھا یعقوب علیہ السلام سے بچپن میں تو بچہ کامل نہیں نہ ہوتا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا. اللہ نے بچے کو اس وقت لوٹایا جبکہ بچہ پیغمبر بھی بن گیا تھا اور وقت کا بادشاہ بھی تھا. تو دیکھو بہتر صورت میں واپس لوٹایا نا اللہ نے. تو جو بندہ اللہ سے ڈیل کرتا ہے نا نقصان کبھی نہیں اٹھاتا، ہمیشہ نفع کا سودا ہوتا ہے. بس صبر کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. ہماری زندگی میں بھی کئی مواقع ایسے آتے ہیں، زلیخائیں ہوتی ہیں، کبھی میسج آتا ہے، کبھی فون آتا ہے نوجوانوں کو، کبھی ای میل آ جاتی ہے، کبھی فیس بک پہ کوئی کانٹیکٹ کر لیتا ہے. تو وہ زلیخا حیت اللہ کی کہہ رہی ہوتی ہے. اب اس وقت جو بچہ کہے گا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ بچہ ہوگا جس کو عزتیں ملیں گی. اور جو بچہ کہے گا کہ کوئی نہیں دوستی کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے، یہ گویا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پہ چلنے والا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. تو پھر اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا معاملہ ہوگا، ذلت ملے گی، انجام برا ہوگا. تو اس صورت میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. ایک کریکٹر تھا زلیخا کا، تو زلیخا کے نفس میں خواہش پیدا ہوئی اور وہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکی اور اس نے گناہ کا اظہار کر دیا اور پھر گناہ پہ جمی رہی. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر وہ ملکہ ہو کے بھی بدنامی کی زندگی گزارنے لگ گئی. تو سبق ملا کہ جس لڑکی کو گناہ کا موقع پیش ہو اور وہ لڑکی اپنے آپ کو ریزسٹ نہ کر سکے، انوالو ہو جائے، تو اس کا نتیجہ ذلت کے سوا پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے زلیخا کو ذلت ملی تھی، آج بھی بہت ساری زلیخائیں ذلت پاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے وقت صبر سے کام لیں اور اپنے نفس کو روکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد تھا اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ حسد اتنا برا ہے کہ یہ حسد خود تو گناہ ہے ہی صحیح، اس حسد کی وجہ سے جو بندے نے نیکیاں کی ہوتی ہیں نا، اللہ ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی جو نیکیاں کی تھیں وہ تو پہلے کی تھی نا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جیسے شرک ہے نا کہ اگر کرو گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، شرک بھی اسی طرح ہے۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد کیے ہوئے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ تو نیکیاں ہی نہیں بچتی حاسد کی، نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس حسد کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنیے، لگتا تو ہے کہ یہ ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے، کنکوکٹڈ سٹوری ہے، مگر ہے مزے کی۔ ایک صاحب تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے، دل میں خیال آیا جاؤں غار میں جا کے اللہ کی عبادت کروں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور غار میں جا کے انہوں نے ذکر شروع کر دیا، سارا دن ذکر نماز میں مشغول رہتے۔ اب رزق تو اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا اور ایک ہنڈیا گرم گرم سالن کی اس کو دے جاتا، تو ہنڈیا بھی ملتی، روٹی بھی ملتی، تو وہ مزے سے کھا لیتا، عبادت کرتا۔ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اللہ نے غیب سے اس کو رزق پہنچانا شروع کر دیا۔ جب کچھ عرصہ کھانا کھایا تو اس کو خیال آیا کہ بہت عرصہ غار میں گزار لیا، کیوں نہ گھر جاؤں، بیوی بچے بھی انتظار میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا کے رہوں۔ اب وہ جب گھر آ گیا تو عبادت کرتا تھا تو وہ ہنڈیا گھر میں بھی ملنی شروع ہو گئی۔ اب ہنڈیا میں ایک ہی بندہ تو نہیں نہ کھانا کھاتا، بیوی بھی کھاتی، بچے بھی کھاتے۔ تھوڑے دنوں میں سارے گھر والوں کے چہرے پہ سرخی، صحتیں اچھی ہو گئی۔ اب جب ان کی صحتیں اچھی ہو گئیں تو ایک پڑوس میں بندہ رہتا تھا جو حاسد تھا، وہ بڑا حیران کہ بھائی کیا معاملہ ہے، ان لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں، نکھرتے جا رہے ہیں رنگ ان کے۔ وہ ساتھ لگ گیا کہ میں پتہ تو کروں راز کیا ہے۔ لسوڑے کی گٹھلی ہوتی ہے نا، جان چھڑانا چاہو نہیں چھوٹتی، وہ نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کا تھا۔ خیر وہ ساتھ چپک گیا اور کہتا رہا کہ بس مجھے راز بتائیں کہ کیا ہے۔ جب بہت زیادہ اس نے چپک لپٹ کے پوچھا تو اللہ کی شان، یہ سادہ بندہ تھا، اس نے بتا دیا، میں غار میں گیا تھا اور میں نے 2 سال وہاں اللہ کی عبادت کی، تو ایک دن مجھے آواز آئی کہ بندے تیری عبادت ہم نے قبول کر لی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو میں نے دعا مانگی، اللہ اگر مجھے ایک ہنڈیا روز مل جایا کرے نا تو بس میں کھانا کھا لیا کروں گا، تیری عبادت میں لگا رہوں گا۔ تو مجھے اس وقت سے وہ ہنڈیا ملتی ہے اور اس کا کھانا میں بھی کھاتا ہوں، میرے گھر والے بھی کھاتے ہیں۔ جب اس بندے کو راز کا پتہ چل گیا، اب وہ بھی اپنے گھر والوں سے الوداع ہو کے کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ خوب 2 سال اس نے ذکر کیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کو آواز آئی، بندے تیری عبادت قبول ہو گئی، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو جب یہ وقت آیا نا کہ پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس نے فوراً دعا مانگی، اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہنڈیا ملتی تھی وہ بند ہو جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور خدا کے بندے مانگنا تھا تو اپنے لیے بھی مانگو کہ مجھے بھی مل جائے، نہیں۔ حسد کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی، اس کو یہ کمال کیوں ملا، اس کو عزت کیوں ملی، اس کو قبولیت کیوں ملی، یہ حسد ہوتا ہے۔ اسی لیے حاسد اللہ تعالی کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس حسد کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی
مدد چاہیے، ورنہ تہجد گزار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. بہت علم میں پختگی رکھنے والے وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. مشائخ نے لکھا ہے لولا الحسد فی العلماء لصاروا بمنزلۃ الانبیاء، اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ شاید انبیاء کی منزل تک پہنچ جاتے، مگر علمی کمال کے باوجود حسد نہیں جاتا اندر سے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو جاتا ہے، ورنہ نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہم پر رحمت فرمائیے اور ہمیں حسد جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائیے. اور ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، اگر بچی کھچی نیکیاں بھی اس حسد نے کھا لینی ہے تو پھر قیامت کے دن کی ذلت کے سوا اور ہمارے لیے کیا ہوگا. یہ بیماری لطیفہ خفی کے ذکر کرنے سے دور ہوتی ہے. قلب روح سر خفی، چوتھا سبق جو ہے. لہذا چوتھے سبق پر خوب محنت کریں، مراقبہ کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ میرے اندر سے حسد کی بیماری کو دور کر دیجئے اور مجھے اس بیماری سے پاک فرما دیجئے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.